بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کر رہے تھے رات تو لائٹ چلی گئی۔ جامع حدیث کے کام کے جو نتائج ہیں، دوسرا نتیجہ بات کر رہا تھا میں کہ وہ جو عملیات ہیں، جو ورد وظائف ہیں آیات کے اور صورتوں کے، یہ چیز ساری کی ساری ہمیں روایات سے ملتی ہے، حدیثوں سے ملتی ہے کہ یہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، یہ دہرائیں تو یہ ہو جائے گا۔ بس بیٹھے بٹھائے تمام مسائل کے حل آپ کو اس طرح مل جاتے ہیں۔ رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، بے تحاشا آپ کو ثواب بھی مل جاتا ہے، اور آپ کو بہت ساری مشکلات جو ہیں آپ کی وہ بھی حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ذکر کر رہا تھا، قرآن تو ہم میں موجود ہے مگر فقط کتاب کی شکل۔ قرآن تو ہم میں موجود ہے مگر فقط کتاب کی شکل نہیں، کہیں یہ حاکم کی شکل دیکھ لے احباب کی عقل۔ احباب جو لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ اس کو دیکھ لیں، یہ کہیں بھی حاکم کی شکل میں، حاکم کی حیثیت میں یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے بالکل۔ یہ تھی دوسری بات، دوسرا نتیجہ۔ تیسرا نتیجہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب وہ یہ ہے کہ اس میں میرے اچھے بھائیوں، جامع حدیث کے کام کی مدد سے دین اسلام کو تحریف شدہ کتابوں کی بنیاد پر قائم یہودیت اور عیسائیت کی طرز پر ایک پوجا پاٹ کا مذہب بنا دیا گیا، پوجا پاٹ کا، کیونکہ اصل دین میں ملوکیت کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ملوکیت نے ایسا کیا تو اس کی گنجائش نہیں تھی، تو اس کی گنجائش پیدا کرنی تھی۔ مذہب میں اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کے برابر لا کھڑا کیا۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ ہیں، اللہ بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے ویسا ہی اللہ کا مزاج ہے۔ جس طرح وہ قانون اور اصول سے بالا تر ہوتے ہیں، اسی طرح معاذ اللہ بھی قانون اور اصول سے بالا تر ہے۔ یہ کام کیا گیا۔ یہاں سے یہ عقیدہ جبریہ، اس کی تقویت ہوئی ان روایات اور حدیثوں کی روشنی سے کہ جب کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے۔ یہ کام بادشاہوں نے کیا جو اس وقت خلافت کو ختم کر کے جو ملوکیت لے کے آئے، تو انہوں نے یہ کام ان روایات کی مدد سے، ان حدیثوں کی مدد سے کہ یہ چیز پروموٹ کی، آگے بڑھائی، مضبوط کی لوگوں میں عقیدہ کہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، تاکہ لوگوں کا ذہن ہماری طرف نہ آئے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک جو بہت بڑی سازش تھی، تو میں اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ بنا ہے کہ سب کچھ ہی اللہ کرتا ہے، یہ عقیدہ جبریہ ہے، بندہ تو مجبور محض ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ عقیدہ بادشاہوں کا بنایا ہوا اور ہم میں یہ پریویل رواج پا گیا ہے اور پختہ ہو گیا ہے، پختہ تر کر دیا گیا ہے، اور اب ہمارے یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے یہ اس کو مضبوط تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں کہنا تاکہ ان کی توجہ، لوگوں کی توجہ، عوام کی توجہ ان کی طرف نہ جائے۔ ایک اور اصول قرآن کا یوں ہی، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے، تمہاری اپنی ہوتی ہے یا دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے، انسانوں کی ہی ہوتی ہے۔ تو میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر فلڈ آ گیا۔ فلڈ کیوں آیا؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ تو میرے بھائی اس میں دیکھیں، جو محکمہ ہے جس نے پشتے مضبوط کرنے تھے دریاؤں کے، انہوں نے مضبوط نہیں کیے، بند اچھی طرح مضبوط نہیں کیے، ڈیم نہیں بنائے، پانی آ گیا، یا کسی وڈیرے نے بند توڑ دیا اپنے مفاد کی خاطر، بستی کی بستیاں بہہ گئیں، فصلیں بہہ گئیں، مویشی مر گئے، لوگ بہت سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ہم تو یہی کہتے ہیں نا، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کام کس نے مضبوط کیا؟ یہ روایات نے مضبوط کیا۔ جو حدیثیں اکٹھی کی جامع حدیث نے، ان کی مدد سے یہ کام اور پختہ تر ہو گیا، اور ہماری توجہ ان سے ہٹ گئی، اور انہوں نے جان بوجھ کے یہ تیار کروایا اس طرح کا نظام تاکہ لوگ ہماری طرف توجہ ہی نہ دیں۔ ایک تو بادشاہت کو انہوں نے مطلب کر لیا کہ یہ اس کی طرف نہ آئیں، ملوکیت کی طرف نہ آئیں، خلافت کو ختم کر کے، تو دوسرا یہ کہ ہماری طرف نہ آئیں، ہماری نااہلیوں کوتاہیوں کی طرف نہ آئیں لوگ، کہ بس سب کچھ اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں، اور ہم ڈال دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو ہم ڈال دیتے ہیں۔ قصور بندوں کا ہوتا ہے، انسانوں کا ہوتا ہے، انسانوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں دوسرے کے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، یا بندے کی اپنی غلطی ہوتی ہے، تو ہم اس طرف کم ہی جاتے ہیں۔ تو بس تیسرا نتیجہ
یہ میں جو آپ کے سامنے یہ تھا کہ یہ جو عقیدہ جبریہ ہے، یہ اس کو مزید پروموٹ کیا، اس کو سپورٹ کیا، اور اس پر یہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ کو ایک طرح سے دنیا کے جس طرح بادشاہ ہیں اسی کے برابر ہی لا کر ہم نے کھڑا کر دیا کہ ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے، اس لیے وہ بھی بے پرواہ ہے، جو چاہے کر دے، جس سے چاہے رزق تنگ کر دے، جسے چاہے کشادہ کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ کے بارے میں ایک طرح سے بے اصولی سی بات مطلب بنا دیا گیا اس کو، کہ اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، حالانکہ اس کی آپ کائنات کو دیکھیں جس میں اس کی مشیت چلتی ہے، تو ایک منٹ اور سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا۔ یہ مثال آپ کو چاند گرہن اور سورج گرہن سے آپ کو پتہ چلے گی کہ وہاں ایک منٹ سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے، اتنا باصول، اتنا وہ نظام چل رہا ہے۔ تو ویسا ہی نظام آپ کو انسانوں کی دنیا میں چلانا پڑے گا، چلانا انسانوں نے ہے، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانوں کی دنیا میں انسانوں کی مشیت نے چلنا ہے، یہ مشیت ازدی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو جو اس کے مطابق چلے گا، جس طرح خدائی نظام چل رہا ہے کہ اصولوں پر، ضابطوں پر، اسی طرح یہ نظام چلے گا، تو یہاں امن ہوگا، سکون ہوگا، ترقی ہوگی۔ تو بس میرے بھائیو، یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہم نے یہ چیزیں کہنا بار بار اچھا نہیں لگتا، یہ جامع حدیث نے جو روایات اکٹھی کر کے ہمیں دے دی، حدیثیں دے دی، تو ان کی وجہ سے یہ سب کچھ مضبوط تر ہو گیا، کیونکہ جب جو بات کی جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس پر کوئی بات کیسے کر دے؟ یہ بات کرے گا تو لامحالہ ہمارے جذبات بڑک اٹھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ نبی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں، وہ صرف منسوب ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ تھوڑا سا غور کریں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور دیکھیں، میں عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ بندے کے معاملہ میں مداخلت کرتا ہی نہیں ہے، تو یہ جائے کہ یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ سب کچھ کرتا ہی اللہ ہے، تو کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ تو یہ کیسے مضبوط کیا اس کو روایات کی وجہ سے مضبوط کیا، جب روایات کی آئیں سامنے تو قرآن کا ترجمہ بھی اسی طرح ہی موڑ دیا گیا، کر دیا گیا، جیسے میں نے آپ کو سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 کا بھی کہا کہ وہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ ان روایات کی روشنی میں جب کیا جاتا ہے کہ اس کو بندے کی چاہت کچھ بھی نہیں، اللہ کی چاہت سے ہے، بندے کی چاہت تو یہ بنتا ہے، تو جو سراسر اللہ کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، کہے کوئی نہ کہے، لیکن اصل تعلیمات قرآن کی کہ نہیں، تمہاری جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا آتا ہے، تو اس آیت کا ترجمہ جو صحیح بنتا ہے کہ وہی چاہو جو اللہ چاہتا ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ تو بس یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، میں آپ کے سامنے یہ ایک طرح سے 3 نتائج جو رکھے ہیں، جو پہلے کہ اس کی ناگزیریت خلافت کی ختم کی، اس میں بھی روایات نے پوری طرح ان کی یہ مدد کر دی ہے، اور دوسرا جو عملیات کا والا ورد وظائف ہے، یہ کہ سارے کے سارے ثبوت ہمیں روایات سے ملتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ کو بندوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا گیا، یہ بھی ہمیں روایات سے، اور عقیدہ جبریہ کو مضبوط کرنا اور اس کو آگے پروموٹ کرنا، تو یہ بھی سارا انہی چیزوں سے ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ اس معاملے میں میرے مددگار بن جائیں۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔